اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہم کاروان اردو سے سبق انوکھا خواب پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق کی مشق ہم حل کر رہے تھے۔ اس میں کسی ایک نوجوان کی زندگی بدلنے والا خواب ہم نے پڑھا، جسے مائل خیر آبادی نے لکھا تھا۔ یہ مختلف الفاظ کے معنی جو ہیں پچھلے لیکچرز میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں۔ مشق کے سوالات میں کوئی کیوری اگر ہو آپ کی تو آپ اردو والے گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے 3 سوال بلکہ چوتھا اور 5واں سوال بھی ہم نے کر لیا تھا۔ یہ سوال نمبر 1 تھا، اس کا دوسرا جز یہ تیسرا جز ہے، اور یہ دوسرا سوال شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال چوتھے میں ہم نے یہ تلفظ اور املا کی جو غلطیاں تھیں ان کے حوالے سے سیکھا۔ 5ویں سوال میں ہم نے مترادفات دیکھے تھے۔ آج ہم 6واں سوال کریں گے۔ 6واں سوال جو ہے، اپنے کسی یادگار خواب کو مضمون کے انداز میں تحریر کیجیے، خواب میں ان نکات کو شامل کیجیے۔ تو مضمون لکھتے ہوئے آپ کو علم ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک خاکہ سا بناتے ہیں، اس میں انٹرو کے ساتھ ساتھ پہلے آپ انٹروڈکشن کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں عنوان کا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس عنوان سے متعلق کی پوائنٹس کو رف اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، پھر انہیں ارینج کرتے ہیں۔ ارینج کرنے کے بعد پھر آپ اسے مکمل لکھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلا جو مضمون لکھا تھا ہم اقبال کے شاہین بنیں گے، اس میں ان باتوں کو بڑی تفصیل سے سیکھا تھا۔ آج جو خواب آپ نے لکھنا ہے، جو مضمون لکھنا ہے، اس کے بارے میں یہ مختلف نکات اس نے بتائے ہیں، انہیں آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ خواب کب دیکھا، خواب سے بیدار ہونے پر محسوسات کیا تھے، آپ کیا محسوس کر رہے تھے، اور خواب کی سب سے اہم بات کیا تھی، یہ آپ نے واضح طور پہ بتانا ہے۔ آنکھ کیسے کھلی اور خواب کیا تھا۔ چلیے جی دیکھتے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن ہے جی، عالم خواب کی کس نے سیر نہیں کی، یعنی جو خوابوں کی دنیا ہے اس کا سفر کس نے نہیں کیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے خواب نہ آیا ہو۔ یہ بھی ایک عجیب دنیا ہے، زمان و مکان کی حدود سے دور، یعنی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، زمانہ نہیں پایا جاتا، مکان یعنی کہ فزیکل اپیرنس اس کی نہیں ہوتی، ورچوئل اپیرنس ہوتی ہے۔ تو
بہت دور وقت اور فاصلے کا یہاں واسطہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ یہاں اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، بالفرض آپ سرگودا میں بیٹھے ہیں، تو آپ خواب میں جو ہے وہ لندن کی سیر بھی کر کے آ جاتے ہیں. نہ تو فاصلے کی قدر ہوتی ہے، اور یہاں آپ رات کو سو رہے ہیں اور وہاں آپ دن میں چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں. تو وقت اور فاصلے کی کوئی قید نہیں ہوتی. گھنٹے لمحوں میں، سال گھنٹوں میں سمٹ جاتے ہیں. ایسا بالیقین ہوتا ہے خواب میں. زمین و آسمان کے کلابے یہیں ملتے ہیں. یعنی زمین آسمان اگرچہ کہیں ملتے نہیں ہیں، لیکن یہاں خواب کے اندر انسان جو ہے وہ کبھی زمین پہ ہوتا ہے، کبھی آسمان پہ. ہوائی قلعے یہیں تعمیر ہوتے ہیں. فرضی کہانیاں قصے، جو خواہش جن کو پوری نہ ہوتی وہ یہاں پوری ہوتی ہے. ادھورا کام یہاں تمام ہوتا ہے. کوڑی کوڑی کے محتاج کو یہاں قدم رکھتے ہی قارون کا خزانہ مل جاتا ہے. یعنی یہ بالکل غریب آدمی ہے، وہ خوابوں میں قارون کے خزانے کا مالک بھی نظر آتا ہے. بھوک سے بےتاب بھکاری یہاں شاہانہ ضیافتیں اڑاتا ہے. ضیافتیں دعوتیں، دشمن سے انتقام لینے کا موقع یہیں میسر آتا ہے. آپ ویسے طاقت ہمت نہیں ہے تو خواب میں دشمن کو پچھاڑ رہے ہوں گے. حسرت مسرت میں اور تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے. یہاں ہر مراد بر آتی ہے. مراد بر آنا پورا ہونا جی. ہر مراد، ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. قصہ مختصر، اہل اسلام کی بہشت یعنی مسلمانوں کی جنت اور ہندوؤں کے سورگ، یہ بھی ان کا جنت نما ہے جی. کوئی ایک خیالی، جیسے ہمارے یہاں جنت کا تصور ہے وہیں ہندوؤں کے یہاں سورگ کا تصور ہے کہ زیارت یہی ممکن ہے. اور لطف یہ کہ واقعات کی کڑیاں بالکل الگ تھلگ ہونے پر بھی مربوط نظر آتی ہیں. یعنی واقعات اگرچہ جدا جدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ انٹروڈکشن تھا جی خواب کے بارے میں. ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے قطعاً تعلق نہیں ہوتا، مگر عقل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ رتی بھر شک نہیں ہوتا. سچ اور جھوٹ کا امتیاز مٹ جاتا ہے. حق و باطل کی تعمیر، تمیز نہیں رہتی. یہ تعمیر لفظ نہیں ہے، تمیز ہوگا جی. مگر یہ سب کچھ حقیقتوں کا ایک عارضی مذاق ہوتا ہے. واقعی حقیقتیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، اب یہ خواب شروع ہو گیا جی. خواب جس نے لکھا ہے، ایک رات میں میٹھی نیند میں محب تھا، مصروف تھا یعنی سویا ہوا تھا. یکا یک کان میں کھٹ کھٹ کی آواز پڑی. چونک پڑا، اٹھا، کھڑکی سے جھانکا. کیا دیکھتا ہوں، ایک دیو ہیکل انسان سیاہ لباس اوڑے دروازے پر کھڑا ہے. دیو ہیکل یعنی دیو جیسی قد و قامت رکھنے والا، سیاہ لباس اوڑے دروازے پر کھڑا ہے. اس کے بال لمبے لمبے اور کالے رنگ کے ہیں. آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں. انگارہ آپ کو بتایا تھا نا، جلتا ہوا کوئلہ. انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں. دانت موتیوں کی مانند چمک رہے ہیں. ایک ہاتھ میں گرز، یہ لوہے کا راڈ جو ہے، اور دوسرے میں تلوار ہے. سہم گیا، میں سہم گیا، لوٹنے لگا، مگر اس سے آنکھیں چار ہو چکی تھی. آنکھیں چار ہونا مطلب دو آپ کی آنکھیں، دو اس کی آنکھیں، دو اور دو چار. آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا، مگر آنکھیں چار ہو چکی تھی. یہ محاورہ ہے جی، آنکھیں چار ہونا. مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ملاقات کرنا یا دیکھنا ایک دوسرے کو. وہ بولا، ڈرتے کیوں ہو؟ میں کوک آپ سے آیا ہوں. تمہاری دنیا میں ظلم و جور کا دور دورہ ہے، یعنی ظلم و تعدی کا دور دورہ ہے، بدی اور گناہ کا غلبہ ہے. حرام خوروں، بدماشوں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یہ لمبی لمبی چھوڑ رہا جی دیو جو ہے. خیر، تم میں اگر ذرا بھر بھی نیکی ہے تو میری مدد کرو اور بد کرداروں کی فہرست مرتب کرو جو تمہاری گلی میں رہتے ہیں یا جنہیں تم جانتے ہو. اچھا، آیا سزا دینے کے لیے، اسے پتہ نہیں جی کہ کون ہے کون نہیں. خواب میں ایسے ہی ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ سن کر میں دل میں بہت خوش ہوا. کئی دشمنوں سے بدلہ لینے کا خیال آیا. کاغذ پینسل لی اور لگا لکھنے. رشید راجہ، مکان نمبر 57، وارڈ نمبر 3، راولپنڈی.
غلام رسول گلی دورنگی وارڈ نمبر 5 ہیلڈ نگر میرپور۔ جو بولا جلدی کرو باقی نام پھر صحیح، دو ہی نام لکھے تو اسے اپنا جو کام تھا وہ بھول گیا اور کہنے لگا نیچے آؤ پالکی تیار ہے۔ پالکی میں بیٹھنے کی دیر تھی، یہ جا وہ جا، ایک ہی لمحے میں ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ رشید راجہ کے مکان پر دستک دی، وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ دیو نے اس کے سر پر جادو کی چھڑی رکھی، وہ فوراً گدھے کی صورت میں منتقل ہو گیا۔ خواب میں ایسا ہی ہوگا جی۔ گھر والے اس کے منتظر تھے، نیچے آئے تو گدھا ہنہناتا ہوا ان پر چڑھ دوڑا۔ وہ اپنے بیٹوں سے بغل گیر ہونا چاہتا تھا، سب ڈر کر اوپر چلے گئے۔ تو یہ جی ایک بد کردار کو سزا یہ ملی کہ وہ انسان سے گدھا بن گیا۔ وہاں سے لوٹ کر پالکی میں سوار ہوئے، 2 منٹ میں میرپور پہنچ گئے۔ غلام رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، جادو کی چھڑی اس کے سر پر رکھی گئی، وہ فوراً سام بن گیا، رینگتا ہوا اندر چلا گیا۔ نیند میں مصروف بیٹے سے لپٹ گیا اور اسے چومنے لگا۔ زہر نے اثر کیا اور وہ موت کی نیند سو گئے۔ جو بولا اب میں کو کاف واپس جانا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یعنی آیا تھا دنیا کی صفائی کرنے کے لیے، لیکن 2 ہی بندوں کے بعد بس ہو گئی اور اب وہ واپس جانا چاہ رہا ہے۔ خیر خواب ایسا ہی ہوتا ہے، خواب میں ایسی ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ہم نے خواب کے بارے میں تفصیل سے سیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ خواب جو ہیں وہ مسلمان کا جو خواب ہے وہ سچا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آپ اگر اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سبق کا جو انٹروڈکشن جب میں نے کروایا تھا تو وہاں میں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس لیکچر کے 8-10 منٹ کا جو وہ ہوگا نا حصہ وہ سن لیا جائے۔ ابھی اگر بات دوبارہ کی جائے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ دیو بولا اب میں کو کہاں واپس جانا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری والدہ سیر و سیاحت کی شوقین ہے، یعنی انہیں بہت زیادہ شوق ہے گھومنے پھرنے کا۔ اگر یہ پالکی مجھے مل جائے تو عین عنایت ہوگی۔ دیو نے پالکی میرے حوالے کی اور خود غائب ہو گیا۔ دیو نے پالکی اسے دے دی اور خود چلا گیا۔ میں پالکی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ کہاں سے واپس آئے جی؟ میرپور سے۔ والدہ محترمہ کو جگایا اور سارا ماجرا سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی تمہارے بھائی اکرم کا کئی دنوں سے خط نہیں آیا، لگے ہاتھوں انگلینڈ جا کر اس سے مل لیں۔ اب پالکی اب سیر تو کرواتی ہے نا جی، تو کیوں نہ انگلینڈ جایا جائے اور اکرم سے مل لایا جائے۔ پالکی کا بٹن دبایا اور آنکھ کی ایک ہی جھپک میں ہم لندن کی فضاؤں پر اڑنے لگے اور نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور تھوڑی دیر میں ہم نے بھائی صاحب کا ہوٹل تلاش کر لیا، اکرم کا ہوٹل تلاش کر لی۔ جس ہوٹل میں بھائی صاحب مقیم تھے اس کے سین پر اتر پڑے۔ دربار نے پوچھا کون، اتنی رات گئے، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اکرم بھائی سے ملنے کو آئے ہیں۔ اس کمرے کے باہر گھنٹی لگی تھی، بٹن دبایا، اکرم کی آنکھ کھل گئی۔ ہمیں دیکھ کر بہت حیران ہوا، مگر حقیقت بیان کرنے پر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ظاہر سی بات ہے حیرانگی تو ہوگی نا۔ وہ پہلے اگر یہ جاتے اسے بتلا کر تو پھر وہ باقاعدہ اہتمام کرتا ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے آتا، لیکن اب چونکہ ایسا نہیں تھا، اچانک اس کے ہوٹل کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے تو پھر اسے حیرانی تو ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے سوچا جی کہ اب پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اسی پالکی سے تجارت کریں گے، چند دنوں میں ہاتھ رنگ لیں گے مطلب مالا مال ہو جائیں گے۔ سب کی صلاح یہ ٹھہری کہ اب سیدھے امریکہ چلیں۔ سارے تیار ہو گئے جی کہ اس پالکی پہ بیٹھ کے سب امریکہ چلتے ہیں۔ بس واشنگٹن پر پرواز کرنے لگے۔ واشنگٹن امریکہ کا دارالحکومت ہے نا جی، تو واشنگٹن کی فضاؤں میں پرواز کرنے لگے۔ اترتے ہوئے ایک بجلی کے کھمبے سے پالکی کی ٹکر ہو گئی،
اچھا، جو پالکی آنکھ جھپکنے کے لمحات کے دوران جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اب اترتے ہوئے کھمبے سے ٹکرا گئی. خواب میں پتر ایسا ہی ہوتا ہے. خواب جو ہیں وہ ایسے ہی فریب دیتے ہیں انسان کو، حقیقت سے ایسے ہی دور ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے وہ محاورہ نا، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے. مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف شیخ چلی کی طرح اندازے لگاتے رہتے ہیں، خیالات کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. تو جو خیالات یا خواب جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ کچھ خواب حقیقت سے قریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرائط ہیں لوگوں کے ایمان کا مضبوط ہونا، اور پھر انہیں باقاعدہ جو ہے وہ ان کی زندگی کے حالات بتلاتے ہیں کہ اس کے خواب سچا ہوگا یا اس کا جھوٹا ہوگا. جو سمپل سی تقسیم ہوا جی کہ جو شخص ایمان کا جتنا مضبوط ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا. جی بس واشنگٹن پر پرواز کرنے لگے. اترتے ہوئے ایک بجلی کے کھمبے سے پالکی کی ٹکر ہوگی. جھٹکا سا لگا اور میں نے چھلانگ لگا دی. ڈر لگا دی، پالکی سے چھلانگ لگا دی. اچھا گئے سارے تھے، چھلانگ اس اکیلے نے لگائی جو خواب دیکھ رہا ہے. زمین پر سر کے بل گرا، سخت چوٹ آئی، لگا رونے اور چلانے، ہائے ماں ہائے ابا. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. یہ سب دیکھ کر بے اختیار ہنسی آئی کہ وہی ہے چارپائی اور میں ہوں، یعنی خواب تھا. ٹھیک ہے جی، یہ مختصر سا مضمون ہوگا آپ کا. اسے آپ تیار کریں گے، لکھیں گے، اور آج کی اسائنمنٹ بھی ہم اسی کو رکھیں گے. اپنی حاضری عزیز طلباء آپ بھیجیں. اگر آپ حاضری نہیں بھیجیں گے تو ممکن ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو جو مختصر سی اسائنمنٹ ملتی ہے اسے اپنے ہاتھ سے حل کر کے بھیجیں. بعض طلباء جو ہیں وہ ویسے ہی میسیج ٹائپ کر کے جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اس میسیج پر آپ کی حاضری ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس چیز کو ذہن نشین رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.